اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقۂ محترم عزیزان گرامی قدر، آج رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے اور ہم مطالعہ قرآن میں کل جس امر پر متفق ہوئے تھے کہ صورتوں کے جو مضامین ہیں اور صورتوں میں جو بالخصوص تراجم میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں تو ان مشکلات کو صورت وائز دیکھا جائے، سمجھا جائے، اور میرے اور آپ کے اور عالم انسانیت کے اور امت مسلمہ کے حوالے سے کتاب اللہ نے جو رہنمائی ہمیں فراہم کی ہے اس رہنمائی سے ہم اپنے قلب و نظر کو منور کرنے کے لیے عملی طریقہ کار پر چلنے کے حوالے سے کتاب اللہ سے رہنمائی طلب کریں۔ تو اس ضمن میں آج پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پچھلا جو ہمارا رمضان تھا اس میں سورہ البقرہ کے بہت سے مسائل کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پچھلے جو 2 ماہ تقریباً گزرے ہیں اس میں ہم نے تخلیق آدم، خلافت آدم، ابلیس و آدم، جنت سے اخراج، شجرہ اور ان مسائل پر جو کم از کم قرآن کی جو البقرہ سورہ ہے اس کی 16-17 آیات ان کو ہم نے تفصیل سے تصریف آیات کی بنیاد پر جان لیا تھا۔ اس لیے البقرہ کی جو تقریباً ابتدائی 39 آیات ہیں، 1 تا 39، یہ پچھلے رمضان کے حوالے سے بھی اور پچھلے 2 ماہ کا جو ہمارے پاس درس قرآن کا پروسیس یا عمل تھا اس میں بہت تفصیل سے ہم اسے زیر بحث لا چکے ہیں، اور وہ کیسٹیں بھی محفوظ ہیں، جو دوست چاہیں ان کیسٹوں کی مدد سے ان آیات کریمات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم رفقۂ محترم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 121 تک، یعنی آیت نمبر 40 سے 121 تک یہ جو پہلا باب ہے سورہ البقرہ کا کہ جس میں 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40 تا 121، ان آیات میں 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ پہلا خطاب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، جو ہمارے سامنے جو قرآن حکیم ہے ان میں یہ 9 صفحے پر سب سے پہلا خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ باب اول بھی یہاں شروع ہوتا ہے اور خطاب اول بھی یہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے آل یعقوب، اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آل یعقوب کے لیے بنی اسرائیل ایک دوسرا نام ہے۔ اے ابنائے یعقوب، یا اے سیدنا ابراہیم سے جو 2 سلسلے شروع ہوئے ہیں، سلسلہ اسماعیلی سلسلہ جس کے آغاز میں سیدنا اسماعیل اور آخر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درمیان میں کوئی رسول نہیں، اور دوسرا سلسلہ اسحاق جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے، بڑے سیدنا اسماعیل اور چھوٹے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں سیدنا یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا عبرانی زبان میں بندے کو کہتے ہیں، غلام، سرونٹ، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ تو یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے
لقب، بلکہ پراپر ناؤن جس طرح سیکنڈ ناؤن ہوتا ہے. تو یہ آل یعقوب یعنی سیدنا اسحاق علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو سلسلہ شروع ہوا اور جو انجام کار کہاں ختم ہوا؟ سیدنا مسیح ابن مریم پر. تو یہ جو دوسرا سلسلہ ہے یعنی حقیقت کے حوالے سے پہلا سلسلہ ہے، کیونکہ سیدنا اسماعیل سے تو آگے نبی نہیں ہے محمد رسول اللہ کے ماں سوا، آپ خاتم النبیین ہیں. تو اسرائیلی سلسلہ جو ہے اس کو ہم سورہ البقرہ کے پہلے باب میں، جو سورہ البقرہ کی آیت 40 سے شروع ہوتا ہے اور 121 پر، تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو 3 دفعہ خطاب کیا گیا. پہلا سوال یہ ہے کہ 3 دفعہ بنی اسرائیل کو البقرہ میں پہلے ہی باب میں کیوں مخاطب بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جو پہلا خطاب ہے، پہلا خطاب آیت نمبر 40 میں، یہ تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت. سب سے پہلا تقاضا ان سے یہی ہو سکتا تھا کہ جو وقت کا موجود نبی ہے، نبی خاتم، وقت کا حال کا پریزنٹ، اس پہ ایمان لاؤ. تو پریزنٹ یا حال کے نبی پر ایمان لانا کہ جو تمام انبیاء پر ایمان لانے کے مترادف تھا، کیونکہ وہ مصدق النبیین ہے، خاتم النبیین ہے. تو پہلا خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے. یہ سب سے پہلا خطاب. اس کے بعد دوسرا خطاب آیت نمبر 47 میں آئے گا. آیت نمبر 47 البقرہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ دوسرا خطاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہاں حوالہ اس لیے بھی ہے کہ آپ ہی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ظہور کی بنی اسرائیل کو، اپنے بھائی بندوں کو بشارت سنائی تھی. یعنی بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ تمہارے چچیرے بھائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمائیں گے، اور ان کی نبوت، رسالت، اوصاف، کمالات آج بھی تورات کے باب یا کتاب استثناء اس میں آج بھی وہ اوصاف جو نبی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جس کے مصداق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہ بشارت موجود ہے، وہ پیشین گوئی موجود ہے. اور اس پیشین گوئی کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں. بنی اسرائیل کی دوسری شاخ یعنی مسیحیوں نے اس کا مصداق حضرت مسیح علیہ السلام کو بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم تاریخ سے، کلام الہی سے، قرآن پاک سے، حتیٰ کہ تورات سے ثابت کریں گے کہ ان آیات کا مصداق صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے، اور کسی درجے میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی جو ہے وہ مسیح ابن مریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم پر صادق نہیں آ سکتا. تو یہ دوسرا خطاب جو آیت نمبر 47 میں ہے، یہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. گویا کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، آل یعقوب سے کہا جا رہا ہے کہ اس رسول پر ایمان لانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو گویا اچنبے کی بات ہو، اجنبی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ظہور کے بارے میں، ان کی آمد کے بارے میں، ان کے نوع انسانی کے سامنے بطور رسول ظہور پذیر ہونے کے حوالے سے اس نبی نے عظیم پیشین گوئی کی جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر تمہارا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس موعود کل ادیان کے حوالے سے پیشین گوئی کی تھی اور وہ پیشین گوئی کے عین مطابق ظہور پذیر ہوا ہے، تم اس پر ایمان نہیں لا رہے؟ تو گویا تمہارا اپنے نبی پر بھی ایمان نہیں ہے کہ تمہارے نبی کی
زبان پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام جاری کیا، اس کلام کا مصداق ظہور پذیر ہوا، یہ تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے، اس میں تو تمہاری صداقت ہے، تمہارے نبی کی صداقت، تمہارے گویا نبی کے نبی اللہ ہونے کی دلیل ہے، تو تم اس پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ دوسرا خطاب آیت نمبر 47 میں اس حوالے سے ہے۔ اس کے بعد تیسرا خطاب جو اس میں آئے گا وہ ہے آیت 121 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی آیت 121 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے، سیدنا اسماعیل کے لیے بھی اور سیدنا اسحاق کے لیے بھی اللہ کے حضور میں دعا کی تھی کہ اللہ میرے ان دونوں بیٹوں کو برکات عطا کرنا، اپنی رحمتوں سے نوازنا، ان کے اندر نبوت اور رسالت کا جو پیغام ہے، انسٹیٹیوشن ہے، یہ تابت قائم و دائم رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت اسحاق کے اندر اتنے عظیم الشان نبی پیب و پیب برپا کیے، تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی دعا اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کے حوالے سے پوری نہ ہوتی؟ اور وہ دعا جو اسماعیل اور ابراہیم دونوں نے اپنے رب کے حضور میں کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم جس کو تم بھی مانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا نہ سنی۔ تو اگر ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تمہارے اپنے صحیفوں میں جس پر تمہارا ایمان ہے موجود ہے، اور اگر اس دعا کے عین مطابق آل اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، تو تمہارے اپنے صحیفوں کی جو صحت و صداقت ہے وہ مشکوک ہو جاتی۔ دنیا کہہ سکتی تھی کہ تم کن صحیفوں پر ایمان رکھتے ہو؟ وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم کی دعاؤں سے بھرے پڑے ہیں، اور دعائے ابراہیم جو اپنے بیٹے اسماعیل کے حوالے سے، اور آج تک وہ پوری ہی نہیں ہوئی، اس کا کوئی مصداقی ظہور پذیر نہیں ہوا۔ تو یہ رفقائے محترم اجمال کے ساتھ اس سوال کا جواب ہے کہ قرآن میں البقرہ کے پہلے باب میں جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور آیت 121 پر ختم ہوتا ہے، اس میں 3 دفعہ بنی اسرائیل کو کیوں خطاب کیا گیا؟ تو اس اجمالاً اس سوال کا جواب یہ ہوا کہ پہلا خطاب محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے، دوسرا خطاب موسیٰ علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کا حوالہ دینے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خبر پا کر آپ نے اپنے یعنی بھائیوں کو دی تھی، اور تیسرا حوالہ سیدنا ابراہیم کا جو گویا دونوں سلسلوں کے لیے، یعنی اسماعیلی سلسلہ اور اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ، دونوں سلسلوں کے جد امجد ہے۔ گویا کہ ہم اصل کی طرف لوٹ گئے، اور پھر اصل سے پھر آگے آخر سورہ تک، یعنی دعوت ابراہیمی محمد رسول اللہ کی شکل میں جب ظہور پذیر ہوئی تو اس سے کیا احکام کا، برکات کا، رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آیت 122 سے ہم آگے امامت محمدیہ علی صاحب التحیۃ والسلام کا باب لیں گے۔ تو یہ پہلا سوال تھا آج کی نشست میں کہ ان آیات میں 3 دفعہ کیوں خطاب بنی اسرائیل کو کیا گیا؟ اب اس کے بعد ان خطابات کی روشنی میں جو مسائل ہیں اجمالاً ہم انہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ہمارے لیے بھی یعنی بے پناہ ان خطابات میں میرے اور آپ کے لیے بھی بے پناہ سبق ہے، میری اور آپ کی، یعنی بنی اسرائیل کی جگہ پر آپ امت محمدیہ رکھ دیں، اور ہمیں بھی گویا یہی خطاب ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا خطاب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک، اس میں کیا کہا؟ اے ابنائے یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اے آل یعقوب، پہلا کام تم نے کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 40، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، کہ جو میں نے سب سے بڑی نعمت تمہیں عطا کی ہے اس کو یاد کرو، میری نعمت اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔
اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ اب یہاں تو بنی اسرائیل کو، آپ امت محمدیہ کو، مجھے اور آپ کو سامنے رکھ کر اس کو یوں پڑھیں، اے امت محمدیہ، اے قرآن پر ایمان لانے والو، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی قدر کرو۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے رفقائے محترم میرے اور آپ کے لیے؟ سورہ البقرہ آیت 231 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی سب سے بڑی نعمت سے جب نوازا تو یوں ارشاد فرمایا، یہ 231 آیت سورہ البقرہ آیت یہ صفحہ غالباً 46 ہوگا۔ وَاذْكُرُوا، یہ میں سینٹر سے لے رہا ہوں، پیچھے احکام وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء سورت کی یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور سینٹر میں یہ آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو، یاد رکھنا، یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا؟ نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی ہے، یعنی علی نبیکم نہیں کہا کہ تمہارے نبی پر ہوئی ہے، کیا فرمایا؟ یہ نعمت ہے جو تمہارے اوپر ہوئی ہے، میرے اور آپ کے اوپر ہوئی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا کلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی، پوری انسانیت کے لیے، اور بالخصوص امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ نعمت اللہ علیکم، اور آگے ہے کہ یہ اللہ کی جو نعمت ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، یعنی یہ وہ نعمت ہے جو کتاب اور حکمت کی شکل میں تم پر نازل ہوئی ہے۔ کتاب کا یہاں معنی ہے دستور، ضابطہ، لاز، قوانین، اقدار، ویلیوز، اور الحکمہ کا معنی ہے وائی آف اٹ۔ مثلا صلاۃ کتاب ہے، صلاۃ کتاب ہے، اور صلاۃ کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ کی اقامت کیا کرے گی؟ تمہیں فحشاء اور منکر سے روک دے گی۔ تو یہ جو فحشاء اور منکر سے صلاۃ کا روک دینا، یہ اس کی وائی آف اٹ ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ حکمت کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ ہم احکام کو چیک کریں، اعمال کو نتائج و ثمرات سے پرکھیں، کولو کے بیل کی طرح ہم بن کے نہ رہ جائیں کہ ریپیٹیشن جو ہے فار دا سیک آف ریپیٹیشن، کہ بس عمل ہے دہراتے چلو، چکی کے دونوں پارٹ چل رہے ہیں لیکن آٹا واٹا کچھ پیدا نہیں ہونا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کچھ عرصے تک نتائج پیدا نہیں ہوں گے تو بد دلی آئے گی، بے دلی ہوگی، اور آخر کار عمل کو بھی انسان چھوڑ بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم کا، فضل کا اظہار میرے اور آپ پر، امت محمدیہ پر اس طرح ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں کتاب عطا نہیں کی، کتاب کو حکمت کی شکل میں، دوسرے لفظوں میں جس طرح میں نے قرآن کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جو نوع انسانی کے عقلی طور پر بالغ ہونے کے، بلوغت عقلیہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو کلام اللہ کا نازل وہ قرآن ہے، ہمیں حیات نو عطا کرنے والا قرآن ہے۔ اور اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جس طرح بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو باپ صرف اسے حکم نہیں دیتا، باپ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ باپ احکام کی حکمتیں بھی بتاتا ہے۔ یعنی جب تک بچہ ہوتا ہے وہ مجرد حکم سنتا ہے، کمانڈ، آرڈر، اور جب اس میں میچورٹی آتی ہے تو وہ چاہتا کیا ہے کہ مجھے احکام کی حکمتیں بتائی جائیں، وائی آف اٹ بتائی جائے، کیوں میں یہ کروں، کیوں نہ کروں۔ یعنی پہلے آپ ڈراتے ہیں، بچہ آ کے قریب جاتا ہے، آپ اس کے خوفناک ہونے کو بیان کرتے ہیں، تو بعد میں جب پھر میچور ہوتا ہے تو آپ اس کے جو نقصانات علمی حوالے سے ہو سکتے ہیں آپ ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمانہ شان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی حکیمانہ شان سے نوازا ہے۔ حاکمانہ شان ہے کتاب، احکام دیے، اور حکیمانہ شان ہے کہ اس نے ہمیں کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت سے نوازا، تو احکام کے ساتھ حکمت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ حل ہوا ہے اسی 231 آیت میں کہ بعض ہمارے یعنی ذہن اس طرح بنائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو کتاب ہے اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کتاب سے کوئی باہر کی چیز ہے، حکمت کتاب سے باہر کی چیز ہے،
اور یہ دو چیزیں ہیں، کتاب قرآن ہے اور حکمت بیرون قرآن چیزیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ کتاب اور حکمت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ کتاب دستور ہے اور حکمت وائی آف اٹ ہے، اور یہ دونوں اللہ کے کلام میں ہیں۔ اب دلیل کیا ہے کہ دونوں ایک ہی چیزیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، یعظکم بہ۔ اگر کتاب اور حکمت دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو قرآن حکیم میں کیا ہوتا، یعظکم بہما، یعظکم بہما، بہما نہیں ہے، اگر بہما ہوتا تو یہ دو چیزیں ہوتی، لہذا کیا ہے، بہی ایک۔ تو کتاب دستور ہے اور حکمت وائی آف اٹ ہے، کتاب احکام ہے اور حکمت اس کی وائی آف اٹ ہے، کتاب اعمال ہیں اور حکمت نتائج و ثمرات۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پابند فرما رہے ہیں، اور آگے یہ جو فرمایا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، فرمایا کہ یہ احکام رٹا لگانے کے لیے نہیں دیے جا رہے بلکہ ان پر عمل کرنا۔ واتقوا اللہ کا معنی ہے کہ ان کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس بات کو پلے باندھ لو، جان لو، اچھی طرح جان لو۔ کیا جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ ہے کتاب اللہ کے مقام کا تقاضا۔ جتنا بڑا رفقائے محترم قانون بنانے والا علم اور حکمت میں بڑا ہوا ہوگا، اتنا اس کا جو قانون ہے وہ پرفیکٹ ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی کسی قانون کو بنانے والا، فن کو بتانے والا علیم ہوگا، ایکسپرٹ ہوگا، ماہر ہوگا، اتنا اس کا قانون پرفیکٹ ہوگا۔ اب تمام انسان مل جائیں تو ان کا علم ناقص ہے، تمام انسان مل جائیں تو ان کا علم ناقص ہے، کیونکہ ان کی عقل محدود ہے، عقل محدود ہے، علم محدود ہے، اور عقل اور علم اپنے بشری تقاضوں کے زمان و مکان کی حدود میں مقید ہے۔ تو لازمی بات ہے جب اللہ قانون بنائیں گے اور ان کا علم محیط علی کل شے ہے، تو جو محیط علی کل شے، کل شے کا جو علیم اور عالم علامہ اللہ کی ذات ہے، وہ جو قانون بنائے گی، لازمی بات ہے وہ ہر زمان اور ہر مکان میں چلے گا، وہ پرفیکشن میں، کمال میں اور ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے میں لازمی طور پر انسانوں کے قوانین سے بڑا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جس ذات نے تمہیں یہ قانون دیا ہے وہ بکل شیء علیم ہے، لہٰذا کوئی اس کا قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو کامل علم اور کامل حکمت سے یعنی علیحدہ ہو، کسی بھی درجے میں اس کا کوئی نقص ہو، کمزوری ہو۔ اور اس ضمن میں ایک اور مقام دیکھ کر رفقائے محترم ہم آگے چلیں گے۔ سورہ یونس 10ویں سورہ ہے، 10ویں سورہ اور آیت نمبر 57، یہ غالباً 258 صفحہ ہوگا، 258 صفحہ، 258 صفحہ۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، 57 ہے۔ پہلا قرآن کا فرق جو قرآن پڑھنے کے دوران فوراً ہمیں محسوس ہوگا دوسری کتابوں پر، وہ کیا ہے کہ دوسری کتابیں یا دوسرے انبیاء جو آئے انہوں نے کن کو مخاطب بنایا؟ اپنی اپنی قوم کو، یا بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، یا قومی، اے میری قوم، یعنی ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو مخاطب بنایا، آل یعقوب کو مخاطب بنایا اسرائیلی نبیوں نے۔ اور جب قرآن کا نبی آیا تو قرآن کے نبی نے یوں نہیں کہا یا ایہا العرب، اے عرب والو، اے اجمیو، اے میرے اصحاب، بلکہ کن کو مخاطب بنایا؟ یا ایہا الناس۔ گویا کہ قرآن کا مخاطب الناس ہے، الناس، الناس کا معنی ہیومینٹی آن دا ہول، یعنی کل نوع انسانی، یعنی انسان قرآن کے مخاطب ہے بغیر اس کے کہ ان کا زمانہ کچھ کیوں نہ ہو، زمان، مکان، رنگ، لون، لسان کچھ ہی کیوں نہ ہو، قرآن کا وہ مخاطب ہے۔
گویا کہ قرآن جس طرح رب پوری کائنات کا ہے، رب الناس، رب الناس، رسول، رسول الناس، اور قرآن کلام الناس، کل نوع انسانی کے لیے۔ تو پہلا خطاب شروع ہوتا ہے اے نوع انسانی، ہاں جی، اے شرق و غرب کے، اے انسان، یعنی انسانیت سے متصف جو گروہ ہے اور وہ کل نوع انسانی ہے، تو پہلا خطاب کل نوع انسانی کے حوالے سے ہوا۔ آگے فرماتے ہیں قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نوع انسانی، بلا شبہ پہنچ گئی تمہارے پاس، کیا پہنچی؟ موعظہ۔ موعظہ، موعظہ عام طور پر واعظ کو کہتے ہیں رفقائے محترم، لیکن واعظ ہوتا کیا ہے؟ وعظ یعظ، اصل اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھاننا، یعنی مثلا جب ہم کسی کو آٹا پیستے ہیں تو آٹے کو چھاننا، یعنی کوئی بھی چیز کہ جس میں دو چیزیں مکس اپ ہوں تو ان کو چھاننا، پوننا، پاک صاف کرنا، پیوریفائڈ کرنا، اور جو اس طرح پیوریفائڈ ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، جسے پن چھان لیا جائے، اس کو کہتے ہیں موعظہ۔ تو موعظہ کا کیا معنی ہوا؟ پیوریفائڈ، پیوریفائڈ، کہ وہ چیز کہ جسے گویا کہ ہر حوالے سے، ہر طرح کی آمیزشوں سے، ملاوٹوں سے پاک صاف کر دیا گیا۔ یعنی موعظہ وہ علم الہی کہ جس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی شارٹ کمنگ ممکن ہی نہیں ہے، موعظہ ہے۔ اور پھر واعظ کہتے ہیں جب چھتے سے، چھتا جو چھتا شہد کا چھتا جب اتار لیا جاتا ہے تو اس میں ویکس، موم اور شہد مکس اپ، ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کے یعنی خلایا میں۔ تو جب ہم چھتے سے، یعنی جو شہد کا چھتا ہے، اس میں سے موم اور شہد کو الگ الگ کر لیتے ہیں اور شہد کو پاک صاف کر کے اپنے برتن میں اتار لیتے ہیں، تو اس یعنی عمل کو یا پروسیس کو موعظہ۔ تو موعظہ کیا ہوا؟ علم الہی۔ کیسا علم الہی؟ جو ہر طرح اللہ تعالیٰ نے پن لیا، چھان لیا، پیوریفائڈ کر لیا، ہر طرح اس میں اب کوئی کمزوری، یعنی یہ ایرر اینڈ ٹرائل سے نہیں آتا۔ علم انسانی کا خاصہ یہ ہے کہ علم انسانی ایرر اینڈ ٹرائل سے آتا ہے۔ آج انسان ایک تجربہ کرتے ہیں اور تجربے سے محسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات زیادہ اچھی ہے، ایک نسل تک وہ بات چلتی ہے، اگلی نسل میں یا چند دہائیوں کے بعد اس کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں، ان کمزوریوں کو سامنے رکھ کر وہ ایک دوسرا قانون بناتے ہیں، ریکٹیفائی کرتے ہیں یا اس کی اصلاح کرتے ہیں، امینڈمنٹ کرتے ہیں۔ تو انسانی علم آتا ہے تجربے اور بعض تجربے سے، ایرر اینڈ ٹرائل سے، لیکن جو وحی کا علم ہے یہ ایرر اینڈ ٹرائل سے نہیں آتا، یہ الحق براہ راست نوع انسانی پر نبی کے توسط سے اس کی کیا ہوتی؟ انکشاف ہوتا ہے، منکشف ہوتا ہے۔ تو یہ موعظہ کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اپنی صاف ستھری، منقع، مصفہ شکل میں سامنے آنا، تو یہ ہوا موعظہ۔ اور آگے فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے ذہنوں میں صدور ہے، صدور، صدور کا معنی ہے برین، برین یعنی دماغ، یعنی مائنڈز، یعنی تمہارے دلوں میں، دماغوں میں جتنی بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، روگ ہو سکتے ہیں، ان تمام روگوں کو، بیماریوں کو، ڈیزیزز کو دور کرنے کے لیے قرآن کیا ہے؟ ریمیڈی ہے۔ لیکن یہ قلوب اور اذہان کی بیماریاں، نہ کہ جسم کی، پھوڑوں کی، پھنسیوں کی، اور جو جسمانی مادی بیماریاں جن کے لیے آج ہم قرآن کے تعویذات بنا رہے ہیں، تو قرآن ہے شفاء لما فی الصدور۔ اور آگے فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ گائیڈنس، یعنی ان کو ان کی منزل تک پہنچانا، اور رحمت، راستے کی جو مشکلات ہیں ان سے نکالنا اور ساز و سامان عطا کرنا،
اور ایمان کا ایک معنی امن میں آنا، یعنی جو امن میں آنا چاہتے ہیں، منزل مراد تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں سب کچھ ہے۔ اور اگلی آیت ہے رفقائے محترم، جس کے حوالے سے ہم نعمت الہی کے حوالے سے یہاں پہنچے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو تمہیں مل گیا، اس میں تمہاری کوئی جد و جہد، کوئی محنت انوالو نہیں ہوئی۔ محمد رسول اللہ کی کسی جد و جہد سے قرآن ان کو نہیں ملا، ریاستوں سے قرآن نہیں ملا۔ اے رسول اعلان کر، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمتوں سے، یعنی قرآن کا نزول خالصتاً اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوا ہے۔ اس میں میری اور آپ کی کوئی جد و جہد، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جد و جہد انوالو نہیں۔ اور ایک اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا خالص فضل اور خالص رحمت تمہیں کہاں ملے گی؟ اس کے کلام میں، کہ اللہ کے خاص فضل اور اس کی خاص رحمت کو لے کر نازل ہوئے کون؟ قرآن۔ یعنی قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے خاص فضل اور اس کی خاص رحمت کو لے کر، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جو اس قرآن کو لے کر اٹھیں گے، اللہ انہیں اپنے خاص فضل اور خاص رحمت سے نوازے گا۔ اور سورہ نور 24ویں سورہ آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں اللہ پاک کا وعدہ ہے، جن گھروں میں قرآن اترے گا، جن گھروں میں قرآن کا ذکر جمیل ہوگا، جن گھروں میں قرآن کے انوار و تجلیات قلوب و اذہان میں اتریں گے، ان گھروں کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان گھروں کو اللہ بلندیاں عطا کرے، وہ گھر بھی بلند ہوں گے۔ اور سورہ مجادلہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین اوتوا العلم، جن کے پاس قرآن کا علم آئے گا اللہ انہیں کائنات میں بلند و بالا کرے۔ اور یہ کوئی رفقائے محترم مجرد ایک دعویٰ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے چلیں، قیصر و کسریٰ کا دور تھا، رومن ایمپائر۔ رومن ایمپائر اس وقت رفقائے محترم ایسا ہی تھا جیسے آج امریکہ، اور مجوسی ایمپائر ایسا ہی تھا جس طرح کل تک روس۔ اور عربوں کی حیثیت ان دونوں امپیریلزم کے مابین اتنی بھی نہیں تھی رفقائے محترم جو دو ہاتھیوں کے مابین چونٹی کی ہوتی ہے۔ ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی سلطنت تھی، نہ کوئی فوج، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن، نہ علم، صرف قرآن آیا رفقائے محترم ان کے پاس۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، یتیمے کے نا کردہ قرآن دروس کتب خان آئے چند ملت بشست۔ ایک ایسی قوم میں قرآن آیا کہ جن کے پاس کوئی علم، کوئی حکمت، کوئی انتظامیہ، کوئی فوج، کوئی جوڈیشی انتظام تھا ہی نہیں، لیکن قرآن کے آ جانے سے انہوں نے وہ دنیا جہان کے امام بن گئے، دنیا جہان کے استاذ بن گئے۔ اور یہ دنیا جہان کے عرب کس طرح استاذ بنے رفقائے محترم؟ یہ ہمارا یعنی صرف اسلامی کوئی خوش عقیدگی نہیں ہے۔ ری میکنگ آف ہیومینٹی اگر آپ پڑھیں بریفلیٹ کی، یا ڈکلائن آف دا رومن ایمپائر گبن کا، اور کنیڈی سیولائزیشن میں جس طرح، تو وہ خود عرب کی فضیلت کا قرآن کے حوالے سے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے، اور عربوں نے انسانیت کو جو کچھ عطا کیا ہے، رسل جیسا انسان، بٹ نہ رسل، اس کا اگر آپ یعنی جو اس کے پلیزنٹ اور ان پلیزنٹ ایسیز ہیں، اس میں وہ بتائے گا کہ عربوں نے نوع انسانی کو، عربوں نے یورپ کو کیا دیا ہے۔ تو یہ سارا فیضان کیا تھا؟ نبی امی کا۔ یہ سارا فیضان کیا تھا؟ کتاب اللہ کا۔ یہ کتاب اللہ دراصل وہ انقلاب ہے رفقائے محترم کہ جس سے نوع انسانی کے اندر ایک نئی امنگ، ایک نیا انقلاب، یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ، انسانیت ایک نئے دروازے میں داخل ہوئی۔ یہ سارا جو آج کائنات کی تسخیر کا، چاند ستاروں کو مسخر کرنے کا اور اگلی دنیاؤں میں جانے کا جو کسی زمانے میں خواب تھا، آج حقیقت بھائی، یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ قرآن کا فیضان ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کا اظہار ہوا کہ یہ قرآن تمہیں مل گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
اے لوگو اگر کوئی تم جشن منانا چاہتے ہو تو جشن ہے تو نزول قرآن کا جشن ہے. اگر کوئی جشن ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جس جشن کی ہمیں اجازت دے رہے ہیں وہ جشن نزول قرآن ہے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے ایمان والو جشن مناؤ، خوشی مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن عطا کر دیا. اور آگے فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس مال کو، دولت کو، خزانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تم دن رات جتے ہوئے، وہ خزانے عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. اے ایمان والو قرآن کا خزانہ اپنے اندر جمع کرو. یہ تو مٹی کا مال ہے، دھرتی کا مال دھرتی پر رہ جائے گا. اپنے اندر قرآن اتارو، قرآن کا نور اتارو. تم نور بن کر اللہ تعالیٰ کے ابدی نور کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ ہوگی. ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا جہان کی نعمتوں سے قرآن کی نعمت بھاری ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بآخرین، کہ جب تک میری امت اللہ کے کلام کو اٹھائے رکھے گی یہ اقوام عالم پر اٹھی رہے گی، اور جس وقت یہ کتاب الہی کو طاق نسیان پہ رکھ دے گی، بند کر کے رکھ دے گی، ہاں جی، بصیرت اور سمجھ کا تعلق نہیں رہے گا، یضع بآخرین، تو یہ قوم میری امت اقوام عالم کے قدموں میں گرا دی جائے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں رفقائے محترم کتنی ہماری تعداد ہے، کتنے ہمارے پاس صدور ہیں، شیوخ ہیں، ہاں جی، شہزادے ہیں، اور یعنی پیٹرول کی طاقت، قوت، دولت ہمارے ہاتھ میں، سائنٹسٹ ہمارے پاس، لیکن قرآن سے ہٹ جانے کی وجہ سے جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کو اور میرے یعنی بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے. تو یہ پہلا تقاضا بنی اسرائیل سے یہ ہوا تھا رفقائے محترم کہ اس وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ میری سب سے بڑی نعمت اس کی تم قدر کرتے رہنا. اور اس ضمن میں میرے اور آپ کے حوالے سے بقرہ کی آیت 153 میں، سورہ البقرہ، یہ سورہ البقرہ 29 صفحے پر ارشاد ربانی ہے، آیت 150 151. ارشاد ربانی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے ایمان والو دیکھو میں نے کیا فضل کیا تمہارے اوپر، کیا فضل کیا کہ بھیج دیا میں نے تمہارے اندر رسول. اور وہ رسول کیا ہیں؟ من کو، وہ رسول تم میں سے ہیں. رسول کا ہم میں سے ہونا، ہماری نسل اور جن سے ہونا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے رفقا میں. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی اس کا نبی تو اوتار ہے. اوتار کا معنی اللہ کا بیٹا، اللہ کا مظہر، اللہ اس کے اندر حلول کر رہا ہے، اللہ اس کے اندر اتر آیا ہے. جس طرح عیسائی کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں ہمارا نبی تو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا اوتار ہے، اللہ اس کے اندر اتر آیا ہے. تو رفقائے محترم جس کا نبی اللہ ہے یا اللہ کا بندہ بیٹا ہے یا اللہ اس میں حلول کر آیا ہے، تو اب آپ اس نبی کا نمونہ اپنا سکتے ہیں. جو نبی اللہ کا بیٹا ہے تو آپ ہم اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ اور ہم اللہ کے اوتار بن سکتے ہیں؟ اگر کسی کا نبی اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا اوتار ہے، اللہ اس میں اترا ہوا ہے، تو وہ رفقائے محترم نمونہ نہیں بن سکتا. انسانیت کے لیے اس کے پاس کوئی پیغام حیات نہیں ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو اگر ابن مریم ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو ہوا کرے. میں تو خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اسے اپنا نہیں سکتا، فالو نہیں کر سکتا، میں تو اس سے کچھ فیض حاصل نہیں کر سکتا. مجھ جیسا انسان چاہیے جو بشر ہو، جو بشر ہوتے ہوئے اللہ کے احکام پر اس طرح قائم ہو کہ اللہ اسے میرے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دے.
تو میں اس بشر کے نمونے کو اپنا سکتا ہوں، فالو کر سکتا ہوں، اس کے مطابق چل سکتا ہوں، اس کی سیرت کو اپنا امام و رہنما بنا سکتا ہوں، اس میں میرے لیے ہر وقت ایک انسپریشن ہے، لیکن اوتار کے اندر حلول جس میں اللہ کر چکا اس میں میرے لیے کوئی نہ جذبہ محرکہ ہے، نہ سبق ہے، نہ نمونہ ہے، نہ نمونے کو اپنانے کے لیے میرے اندر شوق یا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے رسول جو بھیجے ہیں وہ تم میں سے ہیں، منکم، وہ تم میں سے ہیں، اور وہ کیا کام کرتے ہیں رفقائے محترم؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہیں میری آیتیں پڑھا رہے ہیں، یتلو تلا علی پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہیں تمہیں میری آیتیں، اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور میری آیتیں پڑھا پڑھا کر تمہیں پاک کر رہے ہیں، تمہارے اندر جو گندی عادتیں، گندی خصلتیں، حسد، رقابت، غصہ، طنز، غیر انسانی رویے، ہاں جی، غیر شریفانہ ایٹیٹیوڈز، تو ان منفی اور تخریبی جو انسان کی انسانیت کے خلاف ہیں، انسانی شرافت اور کرامت اور ڈگنیٹی کے خلاف ہیں جو چیزیں، ان سے تمہاری تطہیر کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں تمہارے کردار کو، یعنی وہ ایک شراب خور قوم رفقائے محترم، شراب اور جھوٹ، حتیٰ کہ بے رحمی کے یہ عالم کے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیں، اور لڑنا مرنا شراب، کیا اس کے سوا ان کا کیا کام تھا؟ ایک ایسی قوم ملی رفقائے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزکی ہونے کا ذرا اندازہ کریں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم ملی پڑھی لکھی، اور جس میں بے پناہ نبی آئے تھے، لیکن آپ نے جب ان کی تربیت کی اور تربیت کرنے کے بعد وہ مرلہ آیا کہ ان کو کہا آؤ اپنا ملک واگزار کروائیں، تو کیا کہا انہوں نے؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، لڑائی لڑیں، اور جب فتح ہو جائے گی تو ہم آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ یعنی اپنے نبی کو، امام کو، رسول کو چھوڑ دیا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شرابی، ہاں جی، جاہل، اجاڈ، اناڑی، جن میں کوئی صدیوں سے نبی رسول نہیں آیا، ان کو وہ قوم ملی، امت ملی، ان کی تربیت اور تعلیم آپ کو عطا ہوئی، منصب، اور آپ نے ان کی ایسی تعلیم اور تطہیر کی رفقائے محترم کہ بدر میں 313,000 سے ٹکرا گئے، اور مدائن میں، ذات السلاسل میں 22,000 مسلمان فوج نے 5 لاکھ، یعنی باطل کی فوجوں طاقتوں کا مقابلہ کرنے، تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ تزکیہ تھا، یہ تطہیر تھی، یہ ان کو پاکیزہ بنایا، کردار میں، سیرت میں، نیتوں میں، ارادوں میں، عزیمتوں میں اٹھایا، ان کو تزکیہ کیا، فرمایا وہ میرا قرآن، اس کی آیتیں تمہیں سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں قانون اور دستور کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم تو رفقائے محترم آج یعنی کتنا عرصہ لگا ہمیں دستور بنانے میں اور دستور کو نافذ کرنے میں، آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں وہ آپ کو اور مجھے خوب معلوم ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ رسول میرے پیارے کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں میری کتاب، کتاب کا معنی یہاں دستور، قوانین، احکام، تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم۔ یہ رفقائے محترم تعلیم، ٹیچر اینڈ ٹاٹ، یہ ایک عمل ہے، تعلیم۔ یہ صرف ایک دن درس سننے کے لیے آ گئے اور چلے گئے، یہ نہیں۔ تعلیم، تعلیم کے اندر کیا ہے؟ جس طرح ہم کوئی فن سیکھتے ہیں، اکاؤنٹنسی سیکھنی ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن، کوئی بھی فن سیکھنا ہو تو ایک تعلیم کا پروسیس ہوتا ہے، وہ آنن فانن کوئی خبر لے جانا یا لے اڑنے کا نام نہیں ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وہ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، کس چیز کی؟ الکتاب، دستور حیات، والحکمہ، اور اس کی وائی آف اٹ، اور آگے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے علم پا کر، وہی قرآن کا علم پا کر وہ تعلیم تمہیں دے رہے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو عقل انسانی ان حقائق کو اپنے طور پر دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے رفقائے محترم کہ وحی کا اور ہیومن انٹلیکٹ کا، عقل انسانی کا تقابل کیا جائے کہ عقل انسانی کا ڈومین کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے، وحی کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو وحی ان حقائق تک انسان کی رسائی کرتی ہے کہ عقل انسانی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔
آگے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے۔ کیا فرمایا تھا بنی اسرائیل کو کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا، یاد کرو۔ اور مجھے اور آپ کو کیا حکم ہوتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے ایمان والو تم مجھے یاد رکھنا، تم مجھے یاد رکھنا۔ تو اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو دن رات اپنا امام بنانا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب میں تمہیں یاد رکھوں گا، رفقائے محترم کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کو مانتے ہو یقین کے طور۔ اگر آج ہمیں رفقائے محترم ہمارا صدر کہہ دے، چیف ایگزیکٹو کہہ دے ہاں بھائی جاؤ، تم مجھے یاد رہو گے، میں تو تمہیں بھولنے والا ہوں، صرف اتنی بات کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا بھائی، میں بھولنے والا نہیں ہوں، تو کیا مانا کہ بھائی میری فیور، میرا تعاون، میری طرف سے نصرت تمہیں حاصل رہے گی۔ تو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہمیں اور آپ کو کہے فَاذْكُرُونِي، تو مجھے یاد رکھنا، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اپنے ایک عمل میں کہ جب کبھی میری امت کے دو افراد اکٹھے ہوں اور اللہ کی کتاب کو لے کر وہ بیٹھ جائے، اس کا درس لے، اس کی تعلیم اور تربیت، اور اللہ وہ سکینہ نازل کریں گے جو اصحاب بدر پر نازل کریں۔ جس جگہ کتاب اللہ کا درس ہوگا وہاں پر اللہ اپنی سکینہ نازل فرماتے ہیں، اصحاب بدر والی سکینہ، اور اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کو نوازتے ہیں۔ اور آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جو اس کے قرآن کو لے کر بیٹھتے ہیں، عرش پر مالا اعلیٰ میں ملائکہ میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہم زمین پر بیٹھ کر اللہ کا کلام کھولتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور اللہ اس جیسی مجلس عرش پر بپا کرتے ہیں، اور عرش پر اللہ ذاکر ہوتے ہیں، اور آپ کا اور میرا ذکر ہوتا ہے بشرطے کہ ہم قرآن کے ذاکر بنیں، اور ملائکہ سامع ہوتے ہیں، ملائکہ سامع، اللہ ذاکر، اور اللہ کے قرآن کے خادم جو زمین پر قرآن لے کر بیٹھے وہ مذکور۔ تو کتنا بڑا شرف ہے، زمین پہ بیٹھے ہوئے عرش والے کی مجلس کا موضوع آپ اور میں بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے قرآن کو زمین پر لے کر بیٹھے۔ حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر اللہ فیما عندہم، اور اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر ملائکہ مقربین میں کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر یہ میرے اس عہد پر قائم رہے تو اے ملائکہ گواہ رہنا انی قد غفرت لہم، کہ میں نے اپنے ان بندوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے کا عہد کیا ہے، یہ میری رحمتوں سے محروم نہیں رہیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں رفقائے محترم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کرتے رہنا، میں تمہارا ذکر کائنات میں کرتا رہوں گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ تم کیا کرنا؟ میرے شکر گزار بننا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دیکھنا انکار کی روش، نہ شکری کی روش، نہ قدری کی روش اختیار نہ کرنا۔ یہ جو رفقائے محترم شکر گزاری ہے اور ناشکری نہ کرنا، آئیے اس ضمن میں ایک عظیم اللہ کے انعام کو جو میرے اور آپ کے حوالے سے بھی نمائندہ مثال ہے اس کو دیکھیں۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 145، یہ مقام شکر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر پہنچتا ہے؟ یہ صفحہ 202 ہے رفقائے محترم، صفحہ 202 آیت 144، آیت 144، قال یا موسیٰ، یہ قال یا موسیٰ، یہ غالباً 201 صفحے کا آخر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا، ان اصطفیتک، میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا،
علی الناس، اپنے وقت کے تیرے زمان میں تیرے دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا، تو میرا منتخب ہے، سلیکٹ، تو میرا سلیکٹڈ بندہ ہے، تجھے میں نے نامزد کر لیا، تو میرے نگاہ انتخاب پہ پورا اترا ہے۔ کس کام کے لیے؟ فرمایا بے رسالاتی و بے کلامی، اپنے پیغام کے لیے میں نے تجھے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، اور رسالت اللہ کی کیا ہے؟ اس کا کلام، اپنی رسالت پیغام کیا؟ وہ بے کلامی، یعنی اپنے کلام کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، 144، فخذ ما آتیتک، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے میرے کلام کو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اس چیز کو جو میں تجھے دے رہا ہوں، اور میں کیا دے رہا ہوں؟ بے کلامی، اپنا کلام۔ اے موسیٰ میرے کلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اور آگے کیا رفقائے محترم فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرا شکر گزار بن کہ تجھے میں نے اپنے کلام کے لیے منتخب کر لیا، یعنی اللہ کے کلام کے لیے منتخب ہو جانا، اللہ کے کلام کے لیے ڈیووٹ ہو جانا، اللہ کے کلام کے لیے کسی فرد کا ڈیڈیکیشن ہو، یہ شکر کا مقام ہے۔ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی رفقائے محترم، اس سے بڑی خدمت نہیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی چاکری کے لیے، اپنے کلام کی اشاعت کے لیے، اپنے کلام کو دونوں جہان میں عام کرنے کے لیے عرب و عجم میں اللہ اپنے کلام کی اشاعت کے لیے مجھے اور آپ کو اعلی کار کے طور پر، انسٹرومنٹ کے طور پر بنائے، تو یہ تو نبوت اور رسالت کا مقام ہے، اور ختم نبوت کے بعد علماء محمدیہ ہی نے یہ کام انجام دینا ہے۔ تو فرمایا مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور یہ شکر گزاری ہے جس پر تم نے قائم ہونا ہے۔ یہ پہلی بات تھی رفقائے محترم آج کے ہمارے درس میں۔ آج اس کے بعد ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے سامنے صفحہ 9 ہے، اور صفحہ 9 پر آیت نمبر 40، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ۔ آج کا درس رفقائے محترم ہمارے فرائض و واجبات کے حوالے سے ہے، جو بنی اسرائیل کی شکل میں ہے، اس لیے اس کو آج ہمارا جو ماہ رمضان اللہ کی برکتوں کو لے کر ہمارے لیے نازل ہوا ہے، آیا ہے، یہ رمضان اور قرآن۔ اور عجیب بات ہے رفقائے محترم کہ اس کا آغاز بھی جمعۃ المبارک سے ہو رہا ہے، اور کیا عجب کہ اختتام بھی جمعۃ المبارک سے ہو۔ رمضان پھر جمعۃ المبارک، آغاز بھی اور اختتام بھی، کیا عجب کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آغاز بھی جمعۃ المبارک سے، اختتام بھی غالباً ہو سکتا ہے جمعۃ المبارک پر ہو، پھر رمضان 5 جمعے پے بپے، اور اللہ تو سید الایام، اور پھر قرآن، اور پھر رمضان میں ہم ان 5 خطبات میں 5 قرآنی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا تھا کہ کیا فرمایا، پہلی نعمت قرآن، اس کی قدر کرتے رہنا۔ نمبر 2 فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا نہیں۔ اب یہ کیا عہد و پیمان ہے رفقائے محترم؟ اس کی لمبی تفسیر ہے۔ ایک تو میرے اور آپ کے حوالے سے 9/111 کا عہد ہے کہ جان و مال دو اور جنت لو، جان و مال دے کر جنت لینا، ایک تو یہ عہد و پیمان ہے جو اپنا مستقل ایک عنوان ہے قرآن کا۔ اس کے ساتھ ایک کتاب کے حوالے سے عہد و پیمان رفقائے محترم میرا اور آپ کا تھا، آج تو ہم بھول چکے ہیں اس عہد و پیمان کو، لیکن یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا تھا عہد و پیمان رفقائے محترم؟ آئیے ایمان کی نظر سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھیں۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ،
آیت نمبر 7 صفحہ 130. وہی اللہ کی نعمت سب سے بڑی نعمت، اور وہی سب سے بڑی نعمت کا سب سے بڑا جو میثاق ہے اس کا ذکر سورہ المائدہ 5ویں سورہ 7ویں آیت صفحہ 130. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھنا، بھول نہ جانا، ہمیشہ یاد رکھنا میری اس نعمت کو، یا اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر پوری ہو چکی. اس ضمن میں ہم نے اس سے قبل سورہ البقرہ کی آیت 231 کا حوالہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ کتاب اور حکمت، جو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. دستور ہونے کے حوالے سے کتاب ہے، احکام ہے، اور وائی فٹ ہونے کے حوالے سے وہ حکمت ہے. تو اللہ کی نعمت یعنی نعمت قرآن، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا. اور آگے فرمایا وَمِيثَاقَهُ، اور اس نعمت کے حوالے سے تم نے میرے ساتھ آج ایک میثاق کیا ہے، ایک کنٹریکٹ کیا ہے، ایک حلف اٹھایا ہے. جس طرح ہم کسی کو رفقائے محترم کوئی منصب دیتے ہیں نا، تو منصب دینے کے ساتھ ہی ہم اس سے ایک حلف لیتے ہیں. گورنر نامزد ہوگا، حلف اٹھائے گا. ایم پی ایم این اے بنے گا، حلف اٹھائے گا. کوئی بھی ذمہ داری دی جائے تو ایک حلف اٹھانا، حلف لیا جاتا ہے. فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی نعمت دی ہے اور تم نے اس نعمت کو پا کر حلف اٹھایا ہے. وہ حلف کیا تھا رفقائے محترم؟ جو میں نے، آپ نے، میرے اور آپ کے ایمانی باپ دادا نے وہ حلف اٹھایا تھا اس قرآن کو پا کر. وہ میثاق یہ تھا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وہ میثاق جو بہت پختہ طریقے سے باندھا تم نے اللہ کے ساتھ. وہ میثاق کیا تھا جو ہم نے باندھا تھا رفقائے محترم اللہ کے ساتھ قرآن کو پا کر؟ وہ یہ تھا اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ تھا عہد کہ اے ایمان والو، میرے ساتھ تمہارا عہد یہ ہے کہ تم اللہ کے قرآن کو سنو کرو گے، سننے والے بنو گے. اور اللہ کا کلام سننا یہ نہیں رفقائے محترم جو عربی میں ہم قرآن سن لیتے. اس کے لیے بارہا دوستوں کے سامنے وہ حوالہ آ چکا ہے سورہ الانفال آیت نمبر 20 کہ سننا وہ ہوتا ہے رفقائے محترم جسے انسان سمجھے. عجیب المیہ رفقائے محترم کہ پہلی جماعت کا بچہ تو اپنا قاعدہ پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے. پڑھنا سمجھنے کے بغیر نہیں ہوتا. خط آپ کہتے ہیں میں نے خط پڑھا، کیا مانا؟ سمجھے نہیں. اخبار پڑھا، کیا سمجھے نہیں. خط ہو یا قاعدہ، پڑھنے میں سمجھنا شامل. لیکن بابا جی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہ جی قرآن پڑھا ہے. بھئی آپ سمجھتے ہیں؟ بیٹا میں کہاں قرآن سمجھوں. یعنی پڑھنا سمجھنے کے بغیر. اور علماء بڑے بڑے بال کالے سفید ہو گئے جی قرآن اللہ کی مشکل کتاب کیسے ہم سمجھ سکتے. تو یہ ایک المیہ ہے رفقائے محترم کہ وہ قرآن کہ جس کی ایک سورہ القمر میں 4 دفعہ آیا تھا کہ قرآن آسان ہے. آیت نمبر 17، آیت نمبر 20، پھر آگے 29 غالباً 27، اور پھر آگے 40. 4 دفعہ ایک سورت میں بار بار اعلان ہوا. فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے تاکہ شاید قدم قدم پر یہ جو یاد دہانی کرائی جائے اس کو یاد رکھیں. تو وہ قرآن جو سے اللہ نے آسان ہونے کا اعلان کیا تھا وہ بڑا مشکل ہو گیا. تو یہ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو تم قرآن کو پا کر میرے ساتھ میثاق کر رہے ہو، حلف اٹھا رہے ہو، اور حلف تمہارا یہ ہے کہ ہم اللہ آپ کے قرآن کو سنیں گے یعنی سمجھیں گے. سمجھنے والے اور سمجھانے والے، سمجھنے والے اور سمجھانے والے. کیوں؟ وَأَطَعْنَا، اور اس کے ماتحت اپنے آپ کو کرنے والے. اطانا یہ نہیں کہ قرآن سارا سن لیا پر نالا وہیں ہے. اور حالت اطانا کی کیا ہے؟ قرآن میں حکم ہو رہا ہے کہ ظالموں پر، جھوٹوں پر،
فرعون و حامان و قارونوں پر، حرام کھانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ غضب کا مقام آیا تو سبحان اللہ، ہاں جی۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم حیوانوں کی طرح کلام الہی کو سن رہے ہیں۔ اس کے لیے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 44 میں فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام۔ تو جب کلام الہی سے امتوں کا ایمانی رشتہ عقل و بصیرت کے حوالے سے ٹوٹتا ہے تو انسان نہیں رہتے، وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ حیوانوں میں مائٹ از رائٹ، جنگل کا بادشاہ شیر کیوں؟ مائٹ از رائٹ۔ تو پھر جب کلام الہی سے ان کا عقل و بصیرت سے رشتہ کٹتا ہے تو وہ حیوان بن جاتے ہیں۔ مائٹ از رائٹ، طاقت کا قانون چلتا ہے، جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس طرح آج ہم عالم اسلامی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کا کلام سننے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن کر رہیں گے۔ واتقوا اللہ، دیکھنا جس مالک الملک کے ساتھ تم یہ عہد کر رہے ہو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ قائم رکھنا، اس کو ڈاج دینے کی کوشش نہ کرنا، اس کے ساتھ فریب اور فراڈ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، بچ کر رہنا۔ وہ پکڑنے پر آئے گا تو سخت پکڑے گا، مہلتیں دیتا ہے، لیکن جب انسان سمجھتا ہے بس اب میں ہی میں ہوں، مجھے کون پکڑ سکتا ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون طاقت والا ہے، این اسی وقت فرمایا ہم پکڑتے ہیں۔ واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور آگے ایمان والو تم نے کیا ہونا ہے؟ قرآن پر ایمان لانے کے بعد پہلا حکم کیا ہو رہا ہے رفقائے محترم؟ کونو قوامین للہ، اے ایمان والو بہت سو لیا، اٹھو، جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ کونو، ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ قوامین، سٹینڈ بائی۔ آپ تو کھڑے ہو جاؤ، بہت لیٹ لیا، بہت سو لیا، بہت آرام کر لیا، قوام بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑا ہونا تو تم صبح شام کھڑے تو ہوتے ہی ہو، کاروبار کے لیے، روٹی کے لیے، دکانوں کے لیے تو کھڑے ہوتے ہی رہتے ہو۔ آج سے کھڑا ہونا سیکھو، کس کے لیے؟ للہ، زمین و آسمان کے مالک کے لیے بھی کھڑا ہونے کا عہد کر لو کہ آج سے ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کے کلام کو پہنچانے کے لیے۔ اور کس طرح کھڑے ہو جاؤ؟ شہداء، اللہ کے کلام کے گواہ بن کر۔ اب آپ میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں پہنچے کون؟ ہم کہیں گواہ۔ اچھا بھئی واقعے کا کوئی تمہیں علم ہے؟ نہیں جی، میں تو موقع کا گواہ نہیں ہوں، میرے دادے نے سنا تھا، میرے دادے سے اس کے دادے نے۔ تو وہ تو رفقائے محترم ایسا دعویٰ عدالت تو اس پر 58-54 کا فیصلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شہادت فرسٹ اینڈ نالج ہے۔ شہداء، فرسٹ اینڈ نالج لے کر آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ شہادت دینے کے لیے۔ اور شہادت دینے کے لیے کیا فرمایا؟ بالقسط۔ یہ اللہ کی شہادت دو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں انصاف آئے، عدل آئے، عدالت آئے گی، اخوت آئے گی، مواخات، بھائی چارہ۔ صرف اللہ کا کلام ہی رفقائے محترم صحیح معنی میں عدل قائم کر سکتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، جو سرمایہ دار قانون بنائے گا مزدوروں کا بیڑا غرق کرے گا۔ مزدور بنائیں گے تو کیپٹلزم کا ستیہ ناش کریں گے، امریکہ بنائے گا روس کا ستیہ ناش کرے گا، گورے بنائیں گے کالوں کا ستیہ ناش کریں گے۔ تو قانون اس کو بنانا چاہیے جو رب العالمین ہے، لا شرقی ولا غربی، سب کا رب ہے، کوئی بھی اس کے لیے ستیلا بیٹا نہیں ہے، سب رب العالمین، سب کے وہ برابر مخلوق اور سب کا برابر خالق۔ تو یہ رفقائے محترم ہمارا عہد تھا کتاب الہی کے حوالے سے۔ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے رفقائے محترم کچھ کٹھنائیاں ہیں، کچھ گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا۔ اور ان گھاٹیوں کا ایک نقشہ قرآن نے ہمارے سامنے پیشگی رکھا ہے تاکہ خطرات کا پہلے سے ہمیں علم ہو اور ہم اچانک نہ پکڑے جائیں کہ جی اچانک خوش فہمیاں تھیں اور یکلخت یہ تو خطرات آ گئے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ
آل عمران، سورہ آل عمران 185 آیت 90 صفحہ۔ پہلے تو آیت 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذات جو اس دنیا میں آئی ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی، ہر آنے والا جانے کے لیے آئے ہیں جانے کے لیے، ہمیشہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے۔ ہر انسانی جان جانے کے لیے آئی ہے، کچھ کمانے کے لیے آئی ہے۔ ہر انسانی ذات لازم ہے کہ موت کا مزہ چکے۔ فرمایا دیکھو وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ایمان والو، اجر، بدلہ، محنت، اس کا پورا پورا بدلہ تو تمہیں دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اجر کا پورا پورا بدلہ صرف رفقائے محترم آخرت ہی میں ملے گا، کیونکہ دنیا اتنی محدود ہے کہ اس میں جزا کا پورا ملنا ممکن ہی نہیں۔ اب دیکھیے، ایک شخص نے 100 بچوں کو قتل کیا، ایک ہلاکو خور ہٹلر ہزارہ لاکھوں کا انسانوں کی تباہی، بربادی اور موت کا باعث بنتا ہے، آپ اسے پکڑ لیتے ہیں تو کیا کریں گے؟ جاوید اگر پکڑا جائے تو کیا ہوگا؟ یہی ہے نا کہ آپ اسے پھانسی دے دیں، اور کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ہلاکو خان پکڑ لیا آپ نے، ہٹلر پکڑ لیا، کیا ہوگا؟ ایک دفعہ پھانسی دے دیں۔ تو آپ کے پاس عمل کو پورا پورا ادا کرنا، اور پھر اگر کوالٹی بھی مسئلہ بن جائے کہ کیفیت کیا تھی اس عمل کی جس وقت وہ انجام دیا گیا، تو پھر ایک مشکل۔ جج کے پاس کوئی آلہ ہے ہی نہیں کہ عامل نے، مجرم نے جس وقت جرم کیا تھا کیفیت اس کی کیا تھی، کس کیف و سرور کے ساتھ یا اذیت و تکلیف کے ساتھ اس نے اس فعل کو انجام دیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جزا و سزا صرف انتظامی ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو جزا و سزا ہے۔ حقیقی جزا و سزا صرف اور صرف قیامت میں، انما، اس کے سوا کوئی بات نہیں، پورا پورا تمہیں تمہاری محنتوں کا بدلہ ملے گا یوم القیامہ۔ اور یوم القیامہ کی کیا شان ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کہ جسے جہنم میں جانے سے بچا لیا گیا اور جنت میں جانے کا اس کو پروانہ مل گیا، فقد فاز، وہ ہوا بامراد، مراد کو پا لیا ہے جس نے جنت کے لیے پروانہ لیا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچایا۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو حیات دنیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ متاع الغرور۔ متاع الغرور کا عام ترجمہ کرتے دھوکے کی، دھوکہ نہیں ہے، یہ ہے کھلونا، اس کی حیثیت ہے مینز کی۔ تو اگر آپ کو سفر پر جانے کے لیے ایک گھوڑا ملے اور اب آپ سفر کو چھوڑ دیں اور گھوڑے کی خوبصورتی پہ لٹو ہو جائیں، اسی کا طواف کرتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ ہے حیات دنیا کو مقصود بنانے والا متاع الغرور کا سودا کر رہا ہے۔ برف آپ کے ہاتھ میں ہے، برف کو یا تو بیچ لو ورنہ وہ پگھل کر ضائع تو ہو کر رہے گی۔ یہ حیات دنیا برف کی طرح رفقائے محترم، اس نے تو پگھلنا ہے۔ کامیاب وہ ہوا کہ جس نے برف کو اپنے مالک کے خزانے میں جمع کرا دیا، پورا پورا بدلہ لے لیا، بلکہ انعام پا لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے ایمان والو، لازم ہے کہ تمہیں سننا پڑے ان لوگوں کی جانب سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جو کتاب کے ٹھیکیدار ہیں، جو اپنے آپ کو کتاب کا چیمپئن کہتے ہیں، دائی کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، علامے کہتے ہیں، ان کی جانب سے، اور جو ان کے ساتھ فرقوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو وابستہ کر چکے ہیں مشرک، ان کی جانب سے کیا ہوگا؟ اذًا کثیرہ، بڑی تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑے گی۔ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے تو 14 علوم درکار ہیں، ان کو دیکھو، نہ ان کی داڑیاں، نہ ان کی شکل علماء والی، یہ کہاں سے علامے بن گئے؟
علم والوں کو تو ایک خاص پگڑی ہوتی ہے، حلیہ ہوتا ہے، شکل ہوتی ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ نہ شکلیں نہ صورتیں، یہ قرآن کے بڑے عالم، اذن کثیرہ، بڑی تکلیف دہ باتیں، لیکن فرمایا اگر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم ان مشرکوں کے فتووں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان ٹھیکیداروں کو تم نے اللہ کے فتووں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہ دی، تو اس سے تمہارے اندر بڑے بڑے معاملات کو، حکومتوں کو چلانے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ حاکم، مالک الملک، زمین و آسمان کا مالک، لازم ہے کہ تمہیں تمکن دے، استخلاف دے، حکومتیں دے، حکومتیں اور اقتدار تمہارے پاؤں پر نشاور ہوں گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اس کے بعد آ رہا ہے رفقائے محترم آیت 187، جس پر کتاب الہی کا ہمارے اوپر جو بوجھ ہے، قرض ہے، اس کو چکانے کے حوالے سے ہدایت نامہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اس مقام پر تمام امتیں رفقائے محترم کھاڈ اور کھائیوں میں گری، اور یہ امت بھی گری۔ کیا فرمایا گیا تھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے تو عہد و پیمان لیا تھا ان تمام لوگوں سے، امتوں سے جن کو کتاب دی گئی۔ تو کتاب، سب سے بڑی کتاب، کامل کتاب، اکمل کتاب، اجمع اور اکمل کتاب ہمیں ملی، تو کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد نہیں لیا؟ ابھی ہم نے مائدہ کی آیت نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ تم نے تو بہت بڑا عہد لیا ہے، سمعنا واطعنا واتقوا اللہ۔ تو وہ میثاق کیا تھا رفقائے محترم؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور بضرور تم اس کتاب الہی کو کھول کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے۔ اب کھول کھول کر بیان کرو گے کیا؟ الفاظ۔ اب آپ کو ایک نسخہ ملتا ہے، اب نسخہ آپ کو ملا انگریزی میں، اب آپ مریضوں کے پاس جاتے ہیں، آپ نسخے کو انگریزی میں ریسائٹ کر دیتے ہیں، اب آپ کو معنی ہی معلوم نہیں، نہ دواؤں کے نام علم میں، نہ مرض کا نام علم میں، نہ پرہیز کا نام علم میں، آپ نے کیا پڑھا؟ نسخہ پڑھنا، بیان کرنا کیا ہے کہ اس کے انر کے جو کنٹینٹس ہیں وہ بتائیں، دوائیں بتائیں، پرہیز بتائیں، ہیں جی، اور اس کا سب تفصیل سے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم نے عہد کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کلام الہی کو بیان کرو گے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم کلام الہی پر پردے نہیں ڈالو گے۔ کلام الہی بیان کرو گے اور پردے نہیں ڈالو گے، یہ تھا ہر امت سے ہے۔ اور ہوا کیا رفقائے محترم؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ہر امت نے کلام الہی کو پس پش ڈالا، پس چھوڑ دیا۔ انہوں نے کلام الہی کو اپنے باپ دادا کے لیے، اسلاف کے لیے، پہلوں کے لیے، ایک معنی ظہور کا ہے وہ باپ دادا جن سے بعد کی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ظہور ویسے پشت کو کہتے ہیں، پشت کے پیچھے ہوتی ہے تو پچھلے اکابر، تو کلام الہی کو سمجھنا بس اکابر کی ذمہ داری تھی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی۔ ہم بھلا اللہ کا کلام کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور ان دنوں ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اس امت نے کتاب الہی کو پس پش تو نہیں ڈالا۔ میں نے کہا یہ تو قرآن میں آتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، پس پش نہیں ڈالا کیسا؟ میں نے کہا پھر کیا کیا؟ انہوں نے کیا جی، اس امت نے قرآن کو سر سے اوپر رکھ دیا۔ پہلی قومیں پیچھے رکھتی تھی، انہوں نے سر سے اوپر رکھ دیا تاکہ نہ کسی کا ہاتھ پہنچے، نہ بے ادبی کرے، نہ بے ادبی ہوگی، نہ پڑھیں گے، نہ لکھیں گے، نہ ذمہ داری عائد ہوگی۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ پس پش ڈال دیا، پہلوں کا کھاتا کھول دیا کلام الہی کے حوالے سے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے کی چیز تو نہ رہی، خریدنے اور بیچنے کی، تعویذات بک رہی، نقش بک رہا ہے قرآن کا، ہاں جی، اور وہ جہیز میں قرآن دیا جا رہا ہے۔ قرآن کو بیچنے والے کاروباری ادارے تو سینکڑوں پیدا ہو گئے، تفہیم القرآن کا ادارہ نہ بنا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
بیچنے لگے قرآن کو اونے پونے، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ہر کاروبار رفقائے محترم اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے ضابطوں کی روشنی میں اسے انجام دیا جائے، لیکن ایک کاروبار ایسا ہے جسے انتہائی طور پر اللہ ناپسند قرار دی، وہ کیا ہے؟ کلام الہی کو بیچنا۔ کلام الہی کو بیچنا بدترین کاروبار، تو بیچا اور وہ بھی کلام الہی۔ دوسرے لفظوں میں کلام الہی کو بیچنے والے بدترین کاروباری، ان کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ ایک آئے گا سائل، اس کو ایک فتویٰ دے دیں گے، دوسرا آئے گا دوسرا فتویٰ دے دیں گے، دونوں سے نذرانے وصول کر لیں گے۔ سورہ الاعراف کی آیت 170 میں تفصیلی ذکر ہے۔ تو آج رفقائے محترم ہم جس حوالے سے بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے تھے، اور حال چونکہ ہمارا تھا، اس لیے یہ دو پوائنٹس اساسی طور پر خدام قرآن ہونے کے ناطے سے، طلباء قرآن ہونے کے ناطے سے، عہد اور ذمہ داری کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے کہ کلام الہی کے خدام بنو۔ اور خدام قرآن کیا معنی؟ اللہ کے کلام کو پہنچانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، اور اللہ تعالیٰ سے انجام کار انعامات پانے والے صحابہ کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور مجھے قائم ہونے اور اس قیام کے حوالے سے دوسروں کو بھی قائم کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب اس کے بعد رفقائے محترم جو ہمارا درس ہے وہ کل تو نہیں ہوگا، اتوار ہے، سوموار کو ہوگا، اور سوموار کو انشاءاللہ العزیز میں، کل ہفتہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، کل ہوگا، اتوار کو نہیں ہوگا۔ تو کل کا جو درس ہے اس ضمن میں ہنٹس آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ وہ خود بھی تیار ہو کر آئیں، اور اس حوالے سے ہم آگے بڑے ترتیب کے ساتھ۔ پہلی جو اس حوالے سے ہمارے درس کی گھاٹی یا منزل ہوگی وہ ہوگی آیت نمبر 49 سورہ البقرہ میں، سورہ البقرہ میں، کہ جو بنی اسرائیل کے بچے فرعون ذبح کرتا تھا، تو یہ ذبح اولاد سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ فزیکل ذبح کرتا تھا، یا اس ذبح سے مراد کوئی اور صورت ہے؟ ذبح اولاد، بنی اسرائیل کے بچوں کا ذبح کرنا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں مصر میں ہو رہا تھا، وہ کیا تھا، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ یہ پہلا مسئلہ ہوگا۔ نمبر 2، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کے حوالے سے نکلے تو آگے آ گیا دریا، پیچھے آیا فرعون لاؤ لشکر لے کر، اب ایک آگے دریا سمندر اور پیچھے فرعون، تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیسے بچے؟ عام ہمارا تصور یہ ہے کہ آپ نے اپنا عصا جو تھا، لاٹھی جو تھی، وہ سمندر میں یا دریا پر ڈالی اور اس سے راستے بن گئے۔ تو کیا عصا لاٹھی ڈالنے سے سمندر میں راستے بنے، یا قرآن اس ضمن میں کوئی اور ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ تو وہ رہنمائی کیا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا سمندر یا دریا سے بنی اسرائیل کو بچا لے جانا یہ کیسے ہوا، اور اس کی قرآن کیا صورت احوال ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ یہ دوسرا مسئلہ ہوگا۔ نمبر 3، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تورات، عام ہمارا تصور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ملی تھی وہ تورات تھی، قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات دی تھی، قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی تاریخ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ تورات تھی، قرآن نے تورات نہیں کہا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بھی اس کو تورات نہ کہیں، ہاں یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، دستور دیا تھا۔ تو جو دستور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً عطا ہوا اور پھر آپ نے اس کو کتابی یعنی الواح کی شکل میں لکھوانے کے لیے اپنے 70 کاتبوں کو ساتھ لے گئے، تو پیچھے سے سامری نے موقع پا کر ان کے اندر کیا کیا؟ یعنی گسالہ پرستی شروع کر دی
ایک ڈھانچہ بنایا اور ڈھانچے کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور وہ مان گئے۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آیت نمبر 54 میں ہے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ تمہیں کہتے ہیں کیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آیت نمبر 54، کہ اس کا عام ترجمہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو، یعنی خاص طور پر جنہوں نے یہ گسالہ پرستی کا تمہارے اندر رواج جاری کیا ہے ان کو قتل کر دو۔ یعنی یہ تصور دیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ قرآن اس ضمن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا یہ جو گسالہ پرستی کا بانی تھا کون؟ سامری۔ تو کیا سامری کے قتل کا قرآن حکم دیتا ہے؟ یا اس کو کہتا ہے نہیں تجھے قتل ہم نہیں کریں گے تاکہ تو نمونہ ٹھہرے اور تو ذلت اور خواری کی زندگی گزارے؟ تو ذلت و خواری کی زندگی گزارنے کا فیصلہ ہوا تھا یا قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ اور یہیں سے پھر ہمارے علماء نے قتل مرتد کی سزا اخذ کی ہے کہ جو بے دینی پھیلائے امت میں اس کو قتل کر دو، جس طرح فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو یہ ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ ان کی سزا کیا تھی، کیا قتل نفس سے کیا مراد ہے، اور اس کی عملی شکل قرآن ہمارے سامنے کیا رکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 میں یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ تیرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تو دکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کر دیا بنی اسرائیل نے کہ ہمیں اللہ دکھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اس کے بغیر نہیں مانتے تو چلو، تو چلے اللہ کو دیکھنے، یعنی داعیہ دعویٰ حوصلہ کیا اللہ کو دیکھنے چلے۔ اور ہمت کا حال کیا تھا؟ جب وہاں پر پہنچے تو ایک زلزلہ آیا، اور زلزلے سے گرجدار آواز، گونجدار آواز، اور اس کے نتیجے میں جو ایک سائے کا گرجدار آواز سنی تو غش کھا کر گر پڑے۔ یعنی چلے تھے اللہ کو دیکھنے، اور حوصلے کا عالم کیا ہے کہ گرجدار آواز کا مقابلہ نہیں کر سکے، گر پڑے غش کھا کر۔ پھر یہ جو غشی تھی اس میں یہ الفاظ ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یہ موت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان 70 کے 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے فزیکلی ڈیتھ مار دیا تھا اور پھر ان کو حیات نو عطا کی تھی، یا اس کا کوئی قرآن اور کیا موت کا کیا تصور ہے اس حوالے سے؟ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر جو سایوں کا بادلوں کا سایہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ اتارا، تو یہ من کیا تھا، یہ سلوہ کیا تھا، اور یہ آسمان پر یعنی آسمان سے کیا وہ سکائیز مراد ہے، عرش مراد ہے، اور کیا عرش پر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ رکھا ہوا ہے جو ان پر اتارا تھا؟ اور اس من اور سلوہ کا ہمارے اور آپ کے حوالے سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح پھر اگلا مسئلہ آئے گا، اور یہ ہم نے قریب ہی اپنے دروس میں دیکھا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بستی اور جس میں حکم ہوا تھا کہ تم کیا کہنا، ہتا، اور انہوں نے کیا کہا بقول روایات کے ہنتا، تو انہوں نے ایک لفظ تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ تو یہ جو تفصیل ہے یہ چونکہ پہلے 63 میں آ چکی ہے، لیکن اجمالاً ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح آخری جو ہے کہ جب بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت لاحق ہوئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پانی چاہیے، تو اس میں آیت نمبر 60 میں آیا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ تقاضا کیا کہ اللہ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حکم دیا کہ اس پتھر پر عصا مار۔ تو پتھر پر جب انہوں نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے ایک ہی پتھر سے۔ تو ایک ہی پتھر اور ایک ہی جگہ آپ نے اپنا عصا مارا اور 12 چشمے، تو یہ ایک پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے کیسے پیدا ہوئے؟ تو یہ آیت نمبر 60
یہاں تک ہم پہنچیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو آیت نمبر 61 ہے جس کے بعد 62 سے نئی بحث شروع ہوتی ہے، تو یہ چند ایک مسائل ہیں جن مسائل کو ہم کوشش کریں گے کہ کل والی نشست میں ان مسائل کو گفتگو کریں۔ تو اس طرح 6 7 مسائل پر روزانہ کی گفتگو جو ہے شاید کچھ فہم قرآن کے حوالے سے جو قرآنی چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں آنے کا باعث بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کی منادی کرنے، شہادت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔